تو بہرحال پہلی آیت ہمیں یہ ملی کہ یہ بتایا گیا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان ہے، اور نقصان اور گناہ وہ بڑا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائنل حرام قرار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والوں شراب، جوا، بتوں کے استھان اور جوئے کے تیر۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ شراب اور جوا دو باتیں خاص طور پر یہاں زیر بحث ہیں، ان کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے وہاں کتنی دلیلیں ایک ساتھ دی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا رجسن، یہ گندگی ہیں، اور مسلمانوں کو بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ فاجتنبوا الرجس، گندگی چھوڑ دو، پاک اور پاکیزہ چیزوں کو اپناؤ۔ من عمل الشیطان، شراب اور جوا یہ شیطان کے کام ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کر کے آیا کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو بہکائیں گے اور ان کو جہنم کے راستے پر لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے بچو، شراب اور جوئے سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم شراب سے اور جوئے سے بچو گے تب کامیابی حاصل کر سکو گے، اور اگر شراب سے اور جوئے سے نہیں بچو گے تو پھر آپ کا مقدر ناکامی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ انما الشیطان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان اس کے ذریعے سے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، والبغضاء، اور بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ظاہر ہے جو آدمی کسی سے پیسے ہارتا ہے تو وہ اس کے تعلق سے کیا جذبات ہوں گے؟ بغض کے جذبات ہوں گے، اس کے تعلق سے نگیٹو ایموشنز پیدا ہوں گے۔ جہاں تجارت کا معاملہ ہے تو بھائی اس نے ایک پروڈکٹ اس کو دیا ہے، اس نے ایک ویلیو اس کو دی ہے، اور یہاں جو ہے وہ سرے سے صرف نقصان ہی ہوا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بغض اور کینہ کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جوا یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جوا کھیلنے والے وہ پورا دن گھنٹوں اسی میں برباد کرتے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو کھانے کا نہیں پتہ، ان کو پینے کا نہیں پتہ۔ اور اس زمانے میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو بچے آن لائن گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں، یا جو لوگ آن لائن گیملنگ میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی مطلب نہیں کھانے سے، پینے سے، اور ان کو کہتے ہیں کہ آٹا ملے نہ ملے، ان کو ڈاٹا ملنا چاہیے گیملنگ کے لیے، ان کو ڈاٹا ملنا چاہیے آن لائن گیمنگ کے لیے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اور یہ نماز سے غافل کرتا ہے۔ نماز جو دین کا ستون ہے، جو اتنا بڑا اہم رکن ہے، اس سے غافل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ گندگی ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو کیونکہ اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اس سے جو ہے لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے آدمی، نماز سے غافل۔ ان ساری چیزوں کو ایک آیت کے اندر، یعنی یہ ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اور اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جوا جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ صحابہ کرام نے تو حقیقت میں اس پر عمل کر کے دکھایا تھا، یعنی جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم باز آؤ گے، تو پھر انہوں نے دکھایا کہ ہم باز آئیں گے۔ وہ ایسے دکھایا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا، اور حال یہ کہ جب شراب کی پورے طور پر حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے مٹکے پھوڑ دیے، انہوں نے جام بہا دیے، مدینہ کی گلیوں کے اندر شرابیں بہنے لگیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ناحق طریقے سے کھانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لیں، چوری کر لیں، یا ظلم کر کے ہڑپ لیں، یا کوئی اور صورت اپنائیں، رضامندی کے بغیر لے لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رضامندی تو پائی جا رہی ہے لیکن کسی ایسے طریقے سے حاصل کریں کہ وہ طریقہ حرام ہو،
جیسے سود کے ذریعے اور جیسے جوئے کے ذریعے۔ تو سود میں آدمی جو پیسے دے رہا ہے وہ رضامندی سے دے رہا ہے، لیکن آئے گا اسی کے تحت چونکہ وہ حرام طریقے سے لے رہا ہے، ناحق طریقے سے لے رہا ہے۔ اور جوئے کے اندر بھی جو پیسے آدمی دے رہا ہے، جوا ہارنے والا وہ رضامندی سے دے رہا ہے، لیکن میں جو حاصل کر رہا ہوں، جوا جیتنے والا جو حاصل کر رہا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اور قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، کہ جو شخص نردشیر، اس کا علماء نے ترجمہ کیا چوسر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائس، یعنی یہ پارشین ایک کھیل تھا جو وہ یعنی انڈور گیم تھا جس کو وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلے تو ایسے ہی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لیا، یعنی اتنا برا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن یہاں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کوئی جوئے کی صورت تھی، یعنی اگر کوئی انڈور گیم ہے جیسے آپ کا لوڈو ہے، کیرم ہے، شطرنج ہے، اور وہ پیسے لگائے بغیر کھیلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو حرام نہیں کہیں گے، یعنی آپ ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ اس سے بھی بچا جائے، کوئی ایسے ایکٹیویٹیز اپنا لی جائیں جو آپ کے ہیلتھ کو بینیفٹ پہنچائیں، آپ کے ذہن کو جو ہے تفریح کے لیے سامان بنے، کوئی ایسی تفریح، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس شخص نے چوسر کھیلا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ چوسر کھیل رہا ہے، لوڈو، کیرم، یا کوئی بھی کھیل ایسا کھیل رہا ہے اور اس میں وہ پیسے لگا رہا ہے، تو یہ سخت قسم کا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، اگر کوئی شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، اور جوا کھیلا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ موبائل میں کسی آدمی کو، اپنے کسی دوست کو انویٹیشن بھیجیں کہ چلو کھیلتے ہیں جوا، صرف اتنا ہی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی گناہ کا باعث ہے، اس میں بھی گناہ ہوگا، اس گناہ کے کفارے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ صدقہ دے، یعنی جوا کھیلا نہیں ہے، صرف اس کو جو ہے کہا ہے کہ آؤ جوا کھیلیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اور جو حدیثیں آئی ہیں جو حرام مال کمانے کے حوالے سے ہیں، جو وہ ساری کی ساری جوئے پر اپلائی ہوں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پائے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اب ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر اپلائی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یہ ایک عام اصول ہے اور ہر جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے کہ نقصان نہ اٹھانا ہے اور نقصان نہ پہنچانا ہے۔ جوئے کے اندر دو ہی کام ہوں گے، یا تو آپ سامنے والے کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے، یعنی آپ اگر جیت جائیں گے تو سامنے والے کو نقصان ہوگا، یا آپ نقصان اٹھا رہے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ جو اصول ہے اس کو ہر جگہ اپلائی کیا جاتا ہے کہ نقصان کسی بھی جگہ پر نہ اٹھانا ہے نہ پہنچانا ہے، اور جوئے میں آدمی یہی کر رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر آدمی اپنے مسلمان بھائی کا وہ مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے جس کو 100% یقین ہے کہ ہم پیسے جیت لے جائیں گے، یعنی ظاہر ہے آپ نے یہ کہا کہ جوئے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ جوا کھیلیں گے تو اس میں آپ کا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کو بالکل پکا یقین ہے کہ وہ اتنا ایکسپرٹ بن چکا ہے، اتنا ماہر ہو چکا ہے کہ وہ جیت ہی جائے گا، تو اب اس کے لیے جوا کھیلنا جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟
ناجائز ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے، تو اس میں جو 2 سوال ہیں وہ مال کے بارے میں ہے۔ صرف ہارنا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ جیت بھی گئے تب بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا۔ اگر جیت گئے تو یہاں پھنسیں گے کہاں سے کمایا، اور اگر ہار گئے تو یہاں سوال ہوگا کہ جو کچھ آپ کے پاس کمایا ہوا مال تھا اس کو آپ نے کہاں لگایا۔